بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حج میں مختلف موقعوں پر اکٹھے رہنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر مقامات پر ایک کمرے میں 5-4 افراد ہوتے ہیں۔ مینا میں چونکہ کمرے میں نہیں ہوتے، خیمے ہوتے ہیں۔ ایک خیمے میں 16 سے 30 تک افراد ہوتے ہیں۔ پورے سفر کے دوران روم میٹس کے معاملے میں ہم خوش قسمت رہے۔ شیخ محمد زاہد تو پہلے ہی ساتھ تھے۔ عزیزیہ میں پہلے محمد خالد اور بعد میں سلیم لطیف اور ڈاکٹر عمر الوی روم میٹ رہے۔ اچھی گپ شپ رہی، معاملات پر خوب تبادلہ خیال ہوتا۔ شیخ زاہد کی ڈاکٹر عمر الوی سے خوب گاڑی چھنی۔ اکثر کھانے کے بعد دونوں کسی عزیز شے کی تلاش میں باہر چلے جاتے۔ سلیم لطیف صاحب کی دھڑا دھڑ نمازوں کی بات یاد کر کے ابھی تک ہنسی چھوٹتی ہے۔ خالد صاحب گہرے مشاہدے اور کم گفتگو کرنے والے بزنس مین ہیں۔ عزیزیہ کے بعد مینا میں بہت سے اچھے لوگ روم میٹ تھے، جن میں شفیق الرحمان، توفیق الرحمان، میاں کاشف الرحمان صاحب، گلزار صاحب، جاوید صاحب اور افضل کاشف قابل ذکر ہیں۔ سارے ہی اچھے لوگ تھے۔ ان سب کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا۔ عرفات میں سب ایک ہی ٹینٹ تلے تھے، یعنی پورا گروپ آپس میں روم میٹ تھا۔ حرم کے پاس رحاب الروضہ میں صابر بیگ اور ظفر اقبال روم میٹ تھے۔ ان کے ساتھ بھی مناسب وقت گزرا۔ اسما اور باجی نجمہ کے ساتھ پہلے محمد خالد، اہلیہ اور والدہ محترمہ روم میٹ رہیں۔ حرم کے دنوں میں ان کے پاس علیحدہ کمرہ رہا۔ مدینے میں روم میٹ کی سلیکشن مسئلہ بن گئی۔ انعام الرحمن کبھی کسی کو ساتھ نتھی کرتا، کبھی دوسرے کو۔ آخر میں 2 بابے رہ گئے۔ اگرچہ سارے حاجی 70-40 کے پیٹے میں ہیں، مگر بابوں کو روم میٹ بنانے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ انعام کو کہہ دیا، ہمارے ساتھ جس کو مرضی بھیج دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دارالحجرات میں ڈاکٹر بشیر احمد اور محمد امین روم میٹ بنے، اور روم میٹس کو اگر نمبر دیے جائیں تو یہ ہمارے سب سے اچھے، سب سے زیادہ تعاون کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے روم میٹس ثابت ہوئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سارے ائمہ کرام، فقہا درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ کیسا ایمان پرور اور روح منظر ہوتا ہوگا جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے ہوئے فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انگلی کا اشارہ روضہ رسول کی طرف کرتے ساری عمر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ چھوڑا، اس ڈر سے کہیں کہ راستے میں انتقال نہ ہو جائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازوں کے بعد مختلف مقامات پر قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے۔ چند ایک پاکستانی علماء جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حامل ہیں، مسجد نبوی میں نماز کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ فیصل آباد کے رہائشی مولانا عتیق الرحمان ہیں، جو فجر کی نماز کے بعد باب فہد کے قریب قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں۔ درس کے اختتام پر سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے۔ پاکستانی حجاج کرام ہر قسم کے سوال کرتے ہیں۔ ان میں بعض چبھتے ہوئے اور اختلافی مسائل پر بھی سوال ہوتے ہیں، جن کا سبقہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بڑے تحمل اور برداشت سے دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ کسی کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن اور حدیث کے درس کی سعادت نصیب ہو۔ بابا امین بزرگ ساتھی ہیں، 77 سال عمر ہے، مگر ہمت والے ہیں۔ حج کے دوران سارے مناسک خود ادا کیے۔ بھائی ساتھ ہیں، مگر سب کچھ خود کرتے ہیں۔ شروع میں ہمارے ساتھ بالکل نہ بولے، مگر اب ان سے خاصی رسم و راہ ہو گئی ہے۔ معاملات پر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے، اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک دن بولے، میں تو ابھی تک ریاض الجنہ میں نہیں جا سکا۔ رات کو ان کو ساتھ لیا اور ریاض الجنہ میں خوب مزے سے نفل ادا کیے۔ دوسرے دن بولے، میں نے جنت البقیع بھی نہیں دیکھی۔ صبح فجر کے بعد ان کے ساتھ بقیع القدر کا رخ کیا۔ اسد اللہ کے ساتھ بھی انہیں ساری زیارتیں کرائیں۔
کمرے میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ بابا نے ہمارے ساتھ عمرے کے لیے جانا تھا۔ احرام دھلا ہوا نہیں تھا۔ لانڈری میں دینے جا رہے تھے مگر ریٹس کا پتہ نہیں تھا۔ ایک سوٹ کے 26 ریال سن کر پریشان ہو گئے۔ بابا جی کا احرام لیا اور صرف میں بھگو کر دھو کر اور سکھا کر ان کے حوالے کیا۔ حاجی امیر خوش ہو گئے۔ خوش ہو کر دعا دی، اللہ تعالیٰ اسی طرح حاجیوں کی خدمت کی توفیق دیتا رہے۔ ظہر کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کی۔ کل موسم میں خنکی تھی مگر اب دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ دھوپ میں دور سے ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار اور گنبد خضرا چمکتے دھمکتے اور نکھرے نکھرے نظر آتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میناروں پر نظر پڑتے ہی عجیب طرح کی پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ نماز کے بعد حسب معمول نماز جنازہ ہوئی۔ اس کے فوراً بعد سلام کے لیے باب اسلام کا رخ کیا۔ نماز کے فوراً بعد لوگ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے روضہ رسول کا رخ کرتے ہیں۔ جوک در جوک حاضری کے لیے جاتے ہیں، اس لیے اس وقت خاصا رش ہوتا ہے۔ لیکن دل کر رہا تھا ابھی زیارت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اگرچہ لمبی لائن بنی ہوئی تھی مگر اس لائن میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام واقعی بلند سے بلند تر کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ کے دشمن، اسلام کے دشمن سب نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے نام صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے اربوں ہیں، جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر دم آپ پر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یوں ہی روضہ رسول کی جالیاں نظر آنے لگتی ہیں، آدمی بے قرار اور بے خود ہو جاتا ہے۔ عجیب قسم کی ٹھنڈک اور روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ دل کرتا ہے وقت ٹھہر جائے، قطاریں ختم ہو جائیں، سب لوگ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے چلے جائیں اور میں اکیلا رہ جاؤں۔ اکیلا بیٹھا روضہ رسول کی طرف آنکھیں لگائے اسے دیکھتا رہوں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہوں۔ درود و سلام پڑھتے پڑھتے زندگی کی شام ہو جائے تو اس سے زیادہ اچھے نصیب کیا ہوں گے۔ عصر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی، ہوٹل کا رخ کیا۔ شیخ محمد زاہد تھوڑے سے بیمار ہو گئے ہیں۔ ان کی مزاج پرسی کی۔ حرم کے پاس ہی بہت سی تاریخی مساجد ہیں۔ زیادہ تر مساجد دیکھ لیں۔ طریق ابوذر غفاری پر ایک خوبصورت مسجد نظر آئی، جو مسجد ابوذر غفاری کے نام سے موسوم ہے۔ اس خوبصورت مسجد کو اندر سے جا کر دیکھا، صحابی رسول ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ اس عظیم صحابی رسول نے مسلمانوں کو دولت کے ایک جگہ ارتکاز سے منع کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مسلمانوں میں پہلی آواز اٹھانے والے حضرت ابوذر غفاری ہی تھے۔ اس کی پاداش میں انہوں نے جلا وطنی قبول کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پیدل ہی اپنی پشت پر سامان لاد کر روانہ ہوئے اور تنہا تبوک پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، اللہ ابوذر پر رحم فرمائے، اکیلا چلا آ رہا ہے، اکیلا ہی مرے گا، اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ویسا ہی ہوا۔ تنہا وفات پائی، تہجید و تکفین کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اتفاقاً عبداللہ بن مسعود کوفہ سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے تکفین کی۔ مختلف ممالک کے حجاج کرام اپنے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ واپسی پر بڑے جذباتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جانے والوں کے گروپ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے تو ادھر آئے تھے، آقا کے دیس میں چند لمحے ہی میسر آئے۔ ظہر کے وقت حرم آتے ہوئے دیکھا کہ ملیشیائی اور انڈونیشیائی افراد کی بسیں جا رہی تھیں۔ عورتیں بس کی کھڑکیوں سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میناروں کو دیکھ کر روتی جا رہی تھیں۔
اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ لہرا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ حافظ، مسجد حرم اللہ حافظ، گنبد خضرا اللہ حافظ کہتی ہوئی کوئی نورانی مخلوق لگ رہی تھی۔ ابھی تو محبوب کی دید بھی پوری نہیں ہوئی تھی، نہ جانے دوبارہ دید نصیب ہو یا نہ ہو۔ مغرب کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کی۔ نماز کے فوراً بعد مسجد نبوی کے مختلف مقامات پر قرآن و حدیث بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مختلف مقامات پر سعودی عرب، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا کے عالم جو سب کے سب مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اپنے اپنے ملک کی زبانوں میں قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے درس سنا، پھر قدم خود بخود روضہ رسول کی جانب چل پڑے۔ مدینہ منورہ میں اب تھوڑے دنوں کا قیام باقی ہے، پھر پاکستان سدھارنا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہتے اور مسجد نبوی میں اللہ کے فضل سے پانچوں نمازیں پڑھتے تو کچھ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ ہم ادھر ہی کے باسی ہیں، یہیں کہیں پاس ہی اپنا بسیرا ہے، ٹھکانہ ہے، یہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ روز روضہ رسول کی زیارت کرنی ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ باب اسلام پہ زیادہ لوگ نہیں تھے، اس لیے جلدی سلام کرنے کا موقع مل گیا۔ جب روضہ رسول قریب آتا ہے تو دل کی حالت اور کیفیت عجیب سی ہوتی ہے۔ اپنی قسمت پر رشک آتا ہے اور گناہوں، خطاؤں، لغزشوں پہ ندامت ہوتی ہے۔ روضہ رسول پہ آتے ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے لبوں پہ دعائیں آ جاتی ہیں۔ بقول شاعر: سوچتا ہوں غمِ دل عرض کروں یا نہ کروں، سوچتا ہوں غمِ دل عرض کروں یا نہ کروں، ان دنوں فکر سے جینا حرام ہے ساقی۔ خوار ہے عالم اسلام نصرہ کے تلے، آج امت کا درگوں ہے نظام اے ساقی۔ ایک امید شفاعت ہے فقط زاد سفر، جس سے ہمت سی ہے کچھ گام بے گام اے ساقی۔ عشاء کی نماز باب جبرائیل کے سامنے ادا کی۔ اہل صفا کے چبوترے پہ جانے کا خیال تھا، مگر وہاں پہلے سے لوگوں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے ہٹنے اور ہلنے کا نام نہیں لیتے، بیٹھے رہتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اس وقت آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع اور عریض خوبصورت صحن ہے۔ آنکھیں گنبد خضرا کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اگرچہ موسم میں خنکی ہے، ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر گنبد خضرا کی طرف دیکھنا زندگی کا ایک حسین ترین تجربہ اور موقع ہے۔ دل خوش ہے، نفس مطمئنہ بن چکا ہے، مگر ساتھ ساتھ شب ہجر اور شب فراق کا سوچ کر جو اب بہت دور نہیں، ایک بے کلی سی بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے۔ مکہ المکرمہ اور خانہ کعبہ کو تو اللہ حافظ کہہ آئے تھے، اب مدینے کو بھی اللہ حافظ کہنا ہے۔ گنبد خضرا سے بھی جدائی کا وقت آنے والا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام بابا حذیفی کی امامت میں نماز عشاء ادا کی۔ امام صاحب بزرگ آدمی ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ کر دلی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ امام حذیفی کے بارے میں ایک دوست نے بتایا کہ کچھ دن پہلے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھانے آ رہے تھے کہ کسی پاکستانی کی گاڑی سے ان کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی۔ پاکستانی نے گاڑی روک لی اور کہنے لگا میرا نقصان پورا کرو۔ امام حذیفی نے کہا کہ یہ میرا فون نمبر لے لو، مجھے جلدی ہے، جانے دو، میں تمہارا نقصان بعد میں پورا کر دوں گا۔ پاکستانی نے کہا نہیں، مجھے تو ابھی پیسے چاہیے۔ بابا حذیفی نے بطیرہ کہا میں نے اہم کام پہ جانا ہے، مجھے جانے دو، لیکن تعارف نہ کروایا۔ اسی اثنا میں پولیس آ گئی اور فوراً پہچان کر بابا حذیفی کو سلام کیا۔ پاکستانی سمجھ گیا کہ اس نے کسی اہم شخصیت کو روکا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام بابا حذیفی ہیں، تو پاکستانی کی سیٹی گم ہو گئی۔
حسان خطا ہو گئے، معافیاں مانگنے لگا، پاؤں پڑ گیا، اللہ سے معافی مانگنے لگا، بابا جی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، مگر بابا حذیفی نے کہا جو تمہارا نقصان ہے ضرور پورا کروں گا۔ ایسے اللہ والے ہیں امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسد اللہ نے یہ بھی بتایا کہ بابا حذیفی صرف امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ فہد قرآن پرنٹنگ پریس کے بھی سربراہ ہیں۔ مکہ المکرمہ اور حرم کی طرح مدینہ منورہ میں بھی مسجد نبوی کے اماموں کو خصوصاً اور دوسری مساجد کے امام صاحبان کو عموماً اہم مقام حاصل ہے۔ صبح سویرے کا وقت ہے، مسجد نبوی بقا نور بنی ہوئی ہے۔ بندگان خدا اور عاشقان رسول باب الاسلام اور باب الحجرات کے سامنے بیٹھے ہیں، منتظر ہیں کہ کب فجر کی نماز ختم ہو اور زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو یا ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملے۔ موسم میں ٹھنڈک ہے، خنکی ہے، مگر موسم کی کسے پرواہ ہے؟ باہر تمام لوگ ٹھنڈے فرش پر بیٹھے ہیں، دید کے منتظر ہیں، درود و شریف پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سامنے رنگ و نور کے سیلاب میں روشن روشن چمکدار مسجد نبوی کا باب سلام نظر آ رہا ہے۔ یہاں لوگ پہلے سے قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ ہر شخص کی تمنا ہے کہ اسے جلدی جلدی سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ یہاں آ کر لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں دیوانے ہیں۔ مسلمان کی زندگی میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کا گھر اور مدینے میں رسول کا گھر اور مسجد نبوی، یہ دونوں مرکز نگاہ ہیں اور ان کے بار بار دیدار کی ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ فجر کی نماز باہر صحن میں ادا کی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگ باب اسلام کی طرف بھاگے۔ کچھ لوگ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے باب الصدیق کے سامنے ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے۔ امین صاحب ساتھ تھے مگر راستے میں کہیں گم ہو گئے۔ درود و سلام کے لیے باب اسلام گیٹ پر آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ پولیس کے سپاہی حاجیوں کو آہستہ آہستہ چلنے، صبر کرنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کہتے رہتے ہیں، چیخ چیخ کر کہتے ہیں مگر کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سب مجنوں اور دیوانے بنے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پہلے جاؤں اور سلام پیش کروں۔ باب اسلام کے گیٹ سے زیارت رسول اللہ تک جانا ایک عجیب روحانی، رومانی، ایمان پرور اور روح پرور تجربہ ہے۔ یوں ہی آدمی باب اسلام سے اندر داخل ہوتا ہے، قدم قدم پر کھڑے شرطے جلدی جلدی کی رٹ لگا دیتے ہیں۔ لوگ پھونک پھونک کر دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے اور روضہ رسول پر بھی آرام سے، اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا سکے۔ مگر اس کے ساتھ کچھ لوگ یہاں بھی بے صبرے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے دوسروں کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ نے صبح صبح روضہ رسول کی زیارت کرا دی۔ باب بقی سے باہر نکلے تو لوگ کھڑے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، اس کی بخشش اور رحمت کے امیدوار تھے۔ کچھ گنبد خضرا کا آخری دیدار کر رہے تھے، باب اسلام سے آخری سلام کر کے لوٹے تھے۔ اب جدائی کا وقت تھا۔ روضہ رسول اور مسجد نبوی کے میناروں کو بار بار دیکھ کر افسردہ اور اداس ہو رہے تھے۔ ایک افغان بابا روئے جا رہا تھا، آنسو بہائے جا رہا تھا، سسکیاں چیخوں میں بدل رہی تھیں۔ پشتوں میں اسلام کی سربلندی، مجاہدین کی فتح، اپنے گناہوں کی مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ آمین کہنا شروع کر دیا۔ تھوڑی بہت پشتو سمجھ آ رہی تھی۔ روتے روتے بے خود بابا سے کہا کہ پاکستان کو بھی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ افغان بابا ایسی آہوازاری کر رہا تھا کہ اس نے آس پاس کھڑے سب لوگوں کو رلا دیا۔
افغان بابے کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کی سلامتی، اندرونی و بیرونی خطرات سے بچاؤ اور بچوں، دوستوں اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے دعائیں کیں۔ 8:30 بجے صبح میاں ارشاد اپنے دوست محمد احمد سومرو کے ساتھ آ گئے، جو عربی لباس پہنے پہلی نظر میں سعودی لگے۔ پتہ چلا کہ اصل میں پاکستانی ہیں، مگر مدینے میں پیدا ہوئے اور یہیں جوان ہوئے، لیکن ابھی تک سعودی عرب کی شہریت حاصل نہیں کر سکے۔ یہ سن کر خاصی تشویش ہوئی کہ لوگ اپنی ساری زندگیاں ادھر گزار کر بھی شہریت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان کو سعودی عرب کے حکام سے مل کر کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ سب سے پہلے دارالمدینہ میوزیم پہنچے۔ میوزیم میں خاص طور پر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ادوار کا نقشوں کی مدد سے دکھایا گیا ہے۔ ان میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہجرت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام راستوں اور اس دوران پیش آنے والے واقعات کی بڑے ہی خوبصورت انداز میں عکاسی کی گئی ہے۔ مکہ سے مدینہ تک جانے کے لیے جو عام راستہ تھا وہ بھی دکھایا گیا ہے، اور جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اس کو نقشوں اور خاکوں کی مدد سے نمایاں کیا گیا ہے۔ محمد مدنی گائیڈ نے، جس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں تمام نقشوں، ہجرت کے سارے راستوں کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ کے زمانے سے لے کر مختلف ادوار تک اس میں جو توسیع ہوتی رہی وہ بھی مختلف ماڈلز کی مدد سے دکھائی گئی ہے۔ میوزیم میں زمانہ قدیم میں استعمال ہونے والے لالٹین، لیمپ، چراغ، کپڑے اور استعمال کی دوسری چیزیں بھی رکھی گئی ہیں۔ شادی کے وقت عرب دلہن جو لباس پہنتی ہے وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مہندی، رخصتی اور نکاح کے لباس بھی الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف ادوار کے سکے اور نوٹ بھی موجود ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کی کرنسی سعودی عرب میں چلتی تھی۔ ملک عبدالعزیز کے دور میں حکومت پاکستان حاجیوں کو 10 روپے والے حج نوٹ دیتی تھی۔ 10 روپے کے 16 نوٹ، جن پر حج نوٹ لکھا ہوتا تھا، 950 ریال کے برابر تھے، یعنی 160 پاکستانی روپے 950 ریال کے برابر تھے، جبکہ آج 160 روپے کے صرف 6.25 ریال ملتے ہیں، جبکہ اس وقت 1 روپے کے 6 ریال ملتے تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ النبی کے مختلف ادوار تصویروں کے ذریعے اور نقشوں کی مدد سے دکھائے گئے ہیں۔ آٹا پیسنے کی پتھر کی چکیاں بھی پرانے دور سے ہیں۔ میوزیم میں قدیم اور جدید کتب کا وسیع ذخیرہ ہے۔ میوزیم میں داخل ہوتے ہی آپ کی توضیح کھجوروں اور قہوہ سے کی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مدینہ والوں نے جو شربت تقسیم کیا تھا وہ گلاب کا بنا ہوا تھا۔ اسی طرز کا مزیدار شربت چھوٹے چھوٹے پیالوں میں پینے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جس کو بار بار پینے کو دل کرتا ہے۔ 3-4 پیالے تو ہم سب نے بار بار پیے۔ میوزیم میں پرانے کھنڈرات، آثار قدیمہ، خاص طور پر قوم عاد ثمود کی وادی المدائن صالح کی قد آدم تصاویر بہت ہی زبردست ہیں۔ یہ قوم پہاڑوں میں پتھروں کو تراش کر کے گھر بناتی تھی۔ اکثر گھر ابھی تک ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ محمد مدنی گائیڈ نے عربی اور اردو کو مکس کر کے بڑے پیارے انداز میں نقشوں اور ماڈلز کی مدد سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادوار اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر و توسیع کے بارے میں بتایا۔ گائیڈ کے بغیر میوزیم کا دورہ نامکمل رہتا۔ راستے میں مسجد ابی ذر غفاری بھی آئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے طریق ابو ذر غفاری ایک سڑک ہے۔ مدینے کی ساری گلیاں متبرک اور مقدس ہیں۔ حرم کے اندر اور باہر پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔
شہر میں نکلیں، کہیں سید الشہداء روڈ ہے، کہیں طریق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف طریق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف طریق علی ابن طالب، دوسری سائیڈ پر طریق حضرت عثمان بن عفان، ہر طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک کے نقش پا نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اور انہوں نے اسلام میں دولت کی تقسیم اور ارتکاز کے بارے میں علم بغاوت بلند کیا۔ شہر میں بھی ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے۔ بڑا میوزیم دیکھ کر چھوٹا میوزیم اور بھی چھوٹا لگا، اگرچہ جہاں ساتھ ساتھ مسجد نبوی کے ابتدائی تعمیر اور بعد ازاں مختلف ادوار میں توسیع کے بارے میں بنائی گئی فلم اردو، انگلش، عربی، فارسی اور دوسری زبانوں میں کمنٹری کے ساتھ دکھائی جا رہی تھی۔ وادی جن میں کہ آپ یقین کریں گے، آپ پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں، آگے سیدھی سڑک آ گئی، اب ڈرائیور گاڑی بند کر دیتا ہے، چابی اس نے اتار لی ہے، گاڑی نیوٹرل ہے، انجن بند ہے، مگر گاڑی خود بخود بغیر انجن کے چلنے لگتی ہے، چلتی جا رہی ہے، سپیڈ پکڑ رہی ہے، سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے، 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تک سپیڈ جا چکی ہے، گاڑی ریورس بھی بند انجن کے ساتھ ہو رہی ہے، ڈرائیور کے لیے اپنے تئی گاڑی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پانی لائیں، پانی اوپر ڈھلوانی سطح سے نیچے گرائیں تو اصل میں پانی نیچے آنا چاہیے، حالانکہ یہاں پانی اوپر جا رہا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہے اور روزانہ ہو رہا ہے۔ مدینہ المکرمہ سے 20 کلومیٹر آگے جا کر ایک مشہور وادی، وادی البنا ہے۔ اس وادی کے آس پاس سڑک کے دونوں طرف بلکہ آگے پیچھے اونچے لمبے کالے مٹیالے پتھریلے بے ہنگم پہاڑ ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ بعض پہاڑ تو ایسے لگ رہے ہیں کہ بنے بنائے جن اور دیو ہاتھ منہ کھولے کھڑے ہیں کہ ابھی اٹھیں گے اور آپ کو پکڑ لیں گے۔ یوں جوں آگے بڑھتے جائیں پہاڑ زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے پاکستانیوں نے اس وادی کا نام وادی جن رکھ چھوڑا ہے۔ مدینہ کے مکینوں نے اس کو پیکنگ سپوٹ بنایا ہوا ہے۔ ویکنڈ پہ جہاں گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جھونپڑیاں بنے ہوئے ہیں، زیادہ تر لوگ جہاں آ کر اپنے خیمے لگاتے ہیں، رات قیام کرتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے ریسنگ کار لے کے آتے ہیں۔ وادی جن کے ہیبت ناک اور خوفناک پہاڑوں تک بھی پاکستانی منچلے نوجوانوں نے پہنچ کر کافی اوپر جا کر، جہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، پاکستان کا جھنڈا بنا کر آئی لو پاکستان لکھا ہوا ہے۔ احمد نے گاڑی روک لی۔ میاں ارشاد نے کہا کہ گاڑی بند کر دو، انجن آف کر دو۔ کر دیا۔ اب گاڑی ہمارے مطابق تو بند ہو چکی تھی، مگر یہ کیا، خود بخود چلنے لگی۔ گاڑی کو جن چلا رہے ہیں یا کشش ثقل؟ احمد سمرو کہتے ہیں ان پہاڑوں میں جاذبیت ہے، جاذبیت ہونے کی وجہ سے گاڑی آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑنے لگی۔ چلتے چلتے گاڑی 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچی تو احمد نے کہا اس سے آگے کنٹرول مشکل ہوگا۔ واپسی کے سفر سے پہلے گاڑی کو ایسے ہی ریورس کیا تو پھر اپنے آپ چلنے لگی۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں جن رہتے ہیں، جن کی وجہ سے گاڑیاں خود بخود چلتی ہیں۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں جاذبیت ہے، مقناطیسیت ہے۔ اس مخصوص ایریا میں گاڑیاں خود بخود چلنے لگتی ہیں۔ وادی جن میں گاڑیاں خود بخود چلنے کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مدینہ آئیں اور وادی البیاضا المعروف وادی جن میں قدرت کا یہ کرشمہ ضرور دیکھیں۔ شاہ صاحب نے پانی کا کین نکالا، پانی کو اوپر ڈھلوان سے نیچے کی طرف گرایا۔ پانی اصل میں نیچے آنا چاہیے، مگر یہ تو اوپر کی جانب چلا۔ وادی جن کے سفر سے حیران و پریشان واپس پلٹے۔ رستے میں ایک جگہ وادی ابو الداد کے مقام پر چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی۔
یہاں اونٹ اور اونٹنیاں پھر رہے تھے۔ احمد سومرو نے بتایا کہ یہاں لوگ خاص طور پر آتے ہیں، وادی جن جانے سے پہلے اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں۔ یہ بہت توانا اور فرحت بخش ہوتا ہے، اس کو پی کر ایک دم طاقت آ جاتی ہے۔ ظہر کی نماز ہونے والی تھی، اس لیے واپسی کا رخ کیا اور اونٹنی کا دودھ پینے سے محروم ہو رہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر میاں ارشاد صاحب کی رہائش گاہ پر لذیذ عربی کھانا تیار تھا۔ بھوک زوروں پر تھی، اس لیے خوب جی بھر کر کھایا۔ تھوڑی دیر آرام کر کے حرم کا رخ کیا۔ عصر کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کی۔ مغرب کی نماز کے بعد روضہ رسول پہ حاضری دی، درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ جن جن دوستوں نے کہا تھا، خصوصی طور پر ان کی طرف سے اور بچوں یمنا، حذیفہ اور ماہنور کی طرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کیا۔ باب حجرات کے باہر سلام کرنے والے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں۔ وداع ہونے والے خوب روتے ہیں، کچھ چپ چاپ آنسو بہاتے ہیں، بعض زارو قطار روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، دوبارہ حاضری کے مشتاق ہوتے ہیں۔ سب یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ عشاء کی نماز کے بعد واپسی ہوئی تو طارق شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ چلو عمرے کے لیے مکہ چلتے ہیں۔ آتے ہی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن نکلتے نکلتے رات کے 10 بج گئے۔ عظمتوں اور رفتوں والے بلند شان والے کعبۃ اللہ چھوڑتے وقت طواف وداع کے موقع پر کعبہ میں آخری رات گزارتے ہوئے، یعنی شب فراق کی رات، بار بار اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ اے اللہ اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرماتے رہنا۔ پتہ نہیں دوبارہ کب آنا ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ ابھی ہفتہ نہیں گزرا، 6 دن ہی تو ہوئے ہیں۔ آپ کو شب فراق کی داستان سنائی تھی کہ کل رات اللہ کے گھر سے پھر بلاوا آ گیا۔ اللہ کے گھر میں دعائیں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں۔ آنن فانن پروگرام بن گیا۔ عمرہ تو مدینہ آنے سے پہلے کر لیا تھا۔ شاہ صاحب ملے، چلو مکہ المکرمہ چلتے ہیں۔ اسما سے بات ہوئی، اس سے اچھی بات کیا ہے، ایک اور عمرہ ہو جائے گا، کعبۃ اللہ کا پھر سے دیدار ہو جائے گا، اللہ کے گھر کے پھیرے پھر لگائے جائیں گے، اس کو پھر سے آنکھوں میں بسائیں، پھر سے اس کا دیدار کریں، اس کو مرکز نگاہ بنائیں۔ جمعہ المبارک کا مبارک دن ہے، 9 محرم الحرام ہے، موسم ابر آلود ہے، ہوا میں تھوڑی سی خنکی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ حرم پاک میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہ لائنیں لکھی جا رہی ہیں، یعنی ہاتھ قلم پر ہے مگر نگاہیں اللہ کے گھر پر، کعبۃ اللہ پر، وہی بیت اللہ جس کو چھوڑتے وقت اللہ سے دعا کی تھی، التجا کی تھی یہ کہ یا اللہ بلاتے رہنا، اپنے گھر کا دیدار کراتے رہنا۔ مقدس شہروں میں رہتے ہوئے، کعبۃ اللہ کے قریب اور مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے ایسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مکہ جانے کی خبر گروپ میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور بھی دیوانے مستانے اور ان کی خواتین تیار ہو گئیں۔ 12 اشاک کا قافلہ طارق شاہ کی قیادت میں سوئے حرم روانہ ہوا۔ ٹیکسی سٹینڈ پر بسیں، کاریں، بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ڈرائیورز مکہ مکہ کی آوازیں لگا رہے تھے۔ جلد ہی ایک بڑی گاڑی مل گئی، 2 سواریاں کم تھی۔ اسما کا کارڈ رہ گیا۔ ڈرائیور اچھا آدمی تھا، ہوٹل لے گیا تاکہ کارڈ لے لیا جائے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے کہیں بھی جاتے ہوئے معلم کا دیا ہوا کارڈ ضرور ساتھ رکھیں، ورنہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس کے پاس کارڈ نہیں وہ گاڑی سے اتر جائے۔ رات کا پچھلا پہر گزر چکا تھا۔ مکہ جانے کے شوق میں کسی نے کھانا بھی نہ کھایا تھا۔ ایک جگہ گاڑی رکی تو سعودی عرب کی مشہور ڈش مندی دجاج کھائی۔ ایک پلیٹ میں چاول، سلاد، کیچپ اور روسٹ مرغ ڈال کر پیش کرتے ہیں، جسے 3-4 لوگ مل کر کھاتے ہیں۔ بھوک زوروں پر تھی، جلدی ہی ساری پلیٹ صاف ہو گئی۔ مکہ کا سفر جاری ہے، ساتھی تھکے ہوئے ہیں، جلد ہی سب نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ احرام باندھنے کے لیے گاڑی مسجد ذی
خلیفہ بیر علی رکی، یہ مدینہ والوں کا میقات ہے۔ یہاں خوبصورت وسیع و ریز مسجد شجرات بنائی گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا۔ اس لیے اس جگہ پہنچ کر اور احرام باندھ کر بہت زیادہ خوشی اور دلی سکون ملتا ہے۔ یہاں آ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بندہ تمام فکروں سے آزاد ہو گیا۔ سب ساتھیوں نے احرام باندھا اور دو دو نفل ادا کیے۔ ڈرائیور جلدی کرنے کا کہتا رہا۔ سفر کے دوران ڈرائیور نے ہلکی عرب موسیقی والی کیسٹ لگا رکھی تھی۔ کیونکہ اس کے سارے مسافر سو رہے تھے، اس نے جاگنا تھا۔ مسافروں کو حرم پہنچانا تھا۔ 416 کلومیٹر کا لمبا سفر گاڑی 120-140 کلومیٹر کے حساب سے بھاگی جا رہی تھی۔ راستے کٹتے جا رہے تھے۔ حرم آنے سے پہلے 1 گھنٹہ جب مکہ کی روشنیاں نظر آئیں، ڈرائیور نے سب کو جگا دیا۔ اٹھو، آنکھیں کھولو، مکہ آ گیا ہے، حرم آنے والا ہے۔ حرم کے مینار اور گھڑی دور سے نظر آنا شروع ہو گئے۔ رفیق صاحب اور ان کی بیگم وفور جذبات سے بول نہ سکیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنے گھر بلا لیا، پھر اپنے گھر بلا لیا، پھر اپنے گھر بلا لیا۔ اسما کہنے لگی ایسا تو سوچا بھی نہ تھا کہ اللہ اتنی جلدی دوبارہ بلا لے گا۔ شاہ صاحب بار بار سب کو تلبی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھنے کا کہہ رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے